انسان نے ہزاروں سال پہلے وقت کو ناپنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے۔ قدیم تہذیبوں میں سورج کی حرکت کو دیکھ کر وقت کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ سورج گھڑیاں یعنی سن ڈائلز مصر اور بابل کی تہذیبوں میں مقبول تھی، جو دن کے وقت سورج کے سائے کی سمت اور لمبائی سے وقت کا تعین کرتی تھی۔ پھر رات میں وقت کو ناپنے کے لیے چاند، ستارے اور پانی کی گھڑیاں استعمال کی گئیں۔ یونانی اور رومیوں نے بھی وقت کی پیمائش کے لیے ریت گھڑیاں ایجاد کیں۔ 14ویں صدی میں میکینیکل گھڑیاں آئیں جن میں گیئرز اور پینڈولم کا استعمال کیا گیا۔ یہ ورلڈ وار 2 کے بعد کا دور تھا، جب جاپان کی مالی حالت انتہائی نازک تھی، اور ایسے میں ایک نام ابھرتا ہے کیشیو تاداؤ کا، جس نے 1946 میں کیسیو کمپنی کی بنیاد رکھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم فیکٹس، حقیقی اور حیران کن ویڈیوز کی دنیا۔ دوستو، کیشیو ایک مینوفیکچرنگ انجینئر تھے جو کسی بڑے موقع کی تلاش میں تھے۔ یہ موقع انہیں ایک منفرد انداز میں ملا۔ کیشیو نے یوبیوا پائپ یعنی فنگر نامی رنگ ایک پروڈکٹ تیار کی جسے انگلی پر پہنا جا سکتا تھا۔ اس کا استعمال سگریٹ پکڑنے کے لیے ہوتا تھا، جس کی مدد سے سگریٹ کو مکمل طور پر فلٹر تک پیا جا سکتا تھا اور ہاتھ بھی خالی رہتے تھے۔ اس وقت جاپان میں سگریٹ کی بہت مانگ تھی اور یوبیوا پائپ ایک شاندار کامیابی ثابت ہوا۔ اگرچہ یہ کیلکولیٹر اور گھڑیوں سے بالکل مختلف چیز تھی، لیکن اسی پروڈکٹ نے کمپنی کی کامیابی کا راستہ ہموار کیا۔ چونکہ کیشیو تخلیقی ذہن کے مالک تھے، انہیں زیادہ وقت نہیں لگا کہ وہ دیگر پروڈکٹس کی تیاری کا سوچیں۔ 1949 میں جاپان کے شہر گنزا میں منعقد ایک بزنس فیئر میں انہوں نے پہلی بار الیکٹرانک کیلکولیٹرز دیکھے۔ یوبیوا پائپ کی فروخت سے حاصل شدہ منافع کو استعمال کرتے ہوئے کیشیو اور ان کے بھائیوں نے اپنے خود کے کیلکولیٹرز بنانے پر تجربات شروع کیے۔ اس وقت زیادہ تر کیلکولیٹرز گیئر سے چلتے تھے، لیکن کیسیو کمپنی نے سخت محنت اور جدوجہد کے بعد پہلا کیلکولیٹر بنایا جو سولینائڈز کے ذریعے کام کرتا تھا۔ یہ نیا کیلکولیٹر 1954 میں فروخت کے لیے پیش کیا گیا۔ یہ کیلکولیٹر نہ صرف پہلی بار 10 ہندسوں والے کی پیڈ سے لیس تھا، بلکہ اس میں صرف ایک ڈسپلے ونڈو تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں دیگر کمپنیوں کے کیلکولیٹرز میں 3 ڈسپلے ونڈوز ہوتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ کیلکولیٹرز کیسیو کی واحد پروڈکٹ نہیں تھے۔ A14 ماڈل کیلکولیٹر کی لانچ کے بعد کمپنی نے کئی اور پروڈکٹس متعارف کروائیں۔ اسی سال کمپنی کا نام تبدیل کر کے کیسیو کمپیوٹر کمپنی انکارپوریٹڈ رکھ دیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب کیسیو گھڑیوں نے گھڑیوں کی صنعت میں اپنی شناخت بنائی۔ تقریباً ابتدا ہی سے کیسیو اپنی گھڑیوں کے وسیع اقسام اور جدت پسندی کے لیے مشہور رہا۔ وہ پہلی گھڑی بنانے والی کمپنیوں میں شامل تھے جنہوں نے جدید گھڑیاں تیار کیں جو ڈیجیٹل اور انالاگ دونوں طرز میں دستیاب تھیں۔ شاید کمپنی کی سب سے زیادہ یادگار گھڑی کیلکولیٹر واچ تھی۔ اگر آپ کو یاد نہ ہو تو یہ وہ گھڑی تھی جس میں عام کیسیو گھڑیوں کی تمام خصوصیات کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا کیلکولیٹر اور منی کی بورڈ بھی شامل تھا۔ اس گھڑی نے اس دور میں ریاضی کے اساتذہ کے لیے مشکلات پیدا کر دی، جبکہ ریاضی میں کمزور طلبہ کے لیے یہ ایک نجات تھی۔ اگرچہ کیلکولیٹر واچ ایک دلچسپ ایجاد تھی، لیکن کیسیو نے اپنی ترقی کا سفر جاری رکھا۔ یہ کمپنی وہ پہلی کمپنی تھی جس نے ایسی گھڑیاں بنائیں جو اپنے مالک کو اضافی معلومات فراہم کر سکتی تھیں۔ ان میں سے کچھ گھڑیاں ایک بٹن دباتے ہی مختلف ٹائم زونز کا وقت دکھا سکتی تھی، جبکہ دیگر میں درجہ حرارت، ایئر پریشر اور موسم کی دیگر تفصیلات دینے کی صلاحیت موجود تھی۔ پرانی نسل کے کوہ پیماؤں کو خاص طور پر وہ ورژن بہت پسند آیا جس میں اونچائی ماپنے کا فیچر شامل تھا۔ جب دوسری گھڑیاں بنانے والی کمپنیاں روایتی ڈیزائنز پر اٹکی ہوئی تھی، کیسیو مسلسل نئے اور دلچسپ ایجادات لا رہا تھا۔ ٹیکنالوجی کے شوقین افراد کے لیے کیسیو نے ایک ایسی گھڑی تیار کی جو ان کی ضروریات پوری کر سکے۔ یہ ریڈیو کنٹرولڈ گھڑیاں تھیں جو ریڈیو سگنلز موصول کر کے بالکل درست وقت فراہم کر سکتی تھی۔ ان گھڑیوں میں مختلف ٹائم زونز کا وقت، الارمز اور ٹائم سیٹ کرنے کی سہولت بھی دی گئی تھی۔
اس لائن کی گھڑیاں ایک تفصیلی یوزرز مینول کے ساتھ آتی تھیں تاکہ اس کے استعمال کرنے والے کو اس کے تمام فیچرز کو سمجھنے میں مدد ملے۔ 1980 کی دہائی میں کیسیو نے ڈیجیٹل گھڑیوں کی صنعت میں انقلاب برپا کر دیا۔ F91W گھڑی جو 1989 میں لانچ ہوئی سستی، پائیدار اور انتہائی درست تھی۔ یہ گھڑی آج بھی دنیا بھر میں سب سے زیادہ بکنے والی گھڑیوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس دور میں کیسیو نے گھڑیوں میں اسٹاپ واچ، الارم اور ورلڈ ٹائم جیسے جدید فیچرز متعارف کروائے جو وقت کے ساتھ ساتھ ضروری بن گئے۔ 1983 میں کیسیو کے انجینئر نے ایک ایسی گھڑی بنانے کا فیصلہ کیا جو ناقابل توڑ ہو، یعنی کہ ایک بہت مضبوط گھڑی، اور اسی خواب سے جی شاک سیریز وجود میں آئی۔ اس گھڑی کو بہت مضبوط بنایا گیا تھا جو سخت ترین ماحول میں بھی کام کر سکتی تھی۔ وقت کے ساتھ جی شاک نے مزید جدید ٹیکنالوجیز کو اپنایا جیسے واٹر پروفنگ، سولر پاور اور جی پی ایس۔ آج جی شاک گھڑیاں ملٹری، ایڈونچر اور کھیلوں کے ماہرین کی پہلی پسند بن چکی ہے۔ 1990 اور 2000 کی دہائی میں کیسیو نے 2 بڑی سیریز متعارف کروائیں۔ ان میں سے پروٹریک جو خاص طور پر ایڈونچر اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے لیے بنائی گئی تھی، اور اس میں کمپاس، بیرومیٹر اور الٹی میٹر جیسے جدید فیچرز شامل کیے گئے تھے، جبکہ ایڈیفس سیریز کو زیادہ پریمیم اور پروفیشنل طرز کی گھڑیوں کے لیے متعارف کرایا گیا، جو کرونومیٹر اور اسمارٹ کنیکٹیوٹی جیسے جدید فیچر کے ساتھ آئی۔ 2010 کے بعد کیسیو نے گھڑیوں میں سولر چارجنگ کا فیچر متعارف کروایا، جس میں گھڑیاں سورج کی روشنی سے چارج ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ بلوٹوتھ کنیکٹیوٹی اور جی پی ایس کو بھی جدید گھڑیوں میں شامل کیا گیا۔ حالیہ برسوں میں کیسیو نے جی شاک، جی بی ڈی ایچ 1000 جیسے ماڈلز لانچ کیے ہیں، جن میں ہارٹ ریٹ سینسر، فٹنس ٹریکنگ اور اسمارٹ فون کنیکٹیوٹی جیسے فیچرز شامل ہیں۔ بیوا پائپ سے لے کر دنیا کی بہترین کیلکولیٹرز اور گھڑیوں تک کیسیو نے انتہائی طویل سفر طے کیا ہے۔ یہ کمپنی نہ صرف خود کو بلکہ اپنے حریفوں کو بھی مسلسل نئی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے چیلنج کرتی رہی ہے اور جدید ترین الیکٹرانک پروڈکٹس متعارف کروا رہی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی معلومات جو ہم نے آپ تک پہنچائی۔ مزید ایسی دلچسپ اور مزیدار ویڈیوز کے لیے جڑے رہیں ایم فیکٹس کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔